گزشتہ جمعہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے دنیا میں ہمارے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی طرف نظر کرنا ہے اور اپنے اعمال کو دیکھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو بزرگوں نے بیان فرمائی وہ ہے توبہ و استغفار۔ توبہ و استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت حاصل ہوگی، جیسا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں خود بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ وہ غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد سے، بیٹوں سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات دے گا، ان باغوں کے درمیان نہریں جاری فرمائے گا۔ تو پہلی وجہ جو بیان کی گئی ہے ہماری مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کرنے کی جو دوا ہے وہ ہے توبہ و استغفار۔ اور دوسری چیز وہ ہے دعا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب، میرے بندے آپ سے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن شرط یہ ہے کہ میری اطاعت و فرما برداری کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ان کی پکار اور فریاد کو سنوں گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے باوجود، بیماریوں اور پریشانیوں میں پھنسنے کے باوجود اتنا وقت نہیں نکالتے کہ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنا سکے اور اپنی پریشانی رکھ سکے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، دوسری چیز ہے حالات کو بدلنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے تقدیر کو، قسمت کو کوئی چیز نہیں پلٹتی سوائے دعا کے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ تو ہم اجتماعی دعائیں بھی کریں
انفرادی دعائیں بھی کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ ہمارے حالات بدل دے اور مصیبتوں، پریشانیوں اور ظالموں کے ظلم اور ستم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو محفوظ کر دے۔ یہ دعا ہم اللہ سے انفرادی و اجتماعی طور پر کرتے رہا کریں۔ اور تیسری چیز ہے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، ظالموں کے ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے تیسری چیز ہے اپنے اندر تقوی و طہارت پیدا کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ ادھر دیکھو، کیا کرنا؟ تیسری چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اتق المحارم، گناہوں سے پرہیز کرو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج کئی مسلمان یا ہم خود ایسے ہیں کہ نیکیاں تو کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک آدمی دوا تو کھائے لیکن پرہیز نہ کرے، اس کی بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ شوگر والا شوگر کی دوا کھائے اور انجیکشن بھی لے، لیکن شوگر سے، میٹھے سے پرہیز نہ کرے تو اس کا شوگر کبھی کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ بی پی والا بی پی کی گولیاں کھائے لیکن ساتھ میں نمک بھی کثرت سے استعمال کرے، تیزابی چیزوں کو استعمال کرے تو اس کی بیماری کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ہم نیکیاں تو بہت کریں، نمازیں پڑھیں، لیکن گناہوں سے نہ بچے تو پھر اللہ کی مدد ہمیں نہیں مل سکتی۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ اور جب بندہ تقوی کا راستہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے اوپر انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے۔ اور ایک آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم ان کے کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیان بھی کرتے ہیں کہ صاحب کام ہوتے ہوتے نہیں ہوتا، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کسی کا ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ ہی جانے، لیکن کاموں کے رکنے کا سب سے بڑا سبب گناہ ہوتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے۔
آدمی شراب پیے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، لوگوں کا مال کھائے، بدکاری کرے، بد نظری کرے، نمازوں کو چھوڑے، پھر بھی اس کے کام پورے بن جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی نہیں مانتا، اللہ اس کی دعا کیسے مانے؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس کے ہو جاتے ہیں پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ صحابہ اللہ کے ہو گئے، اللہ صحابہ کے ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو عالم کیا تھا؟ جنگلوں میں جا کر اعلان کیا، جنگل کے درندوں، ہم دین کی خدمت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہمارے لیے تم اپنا جنگل خالی کر دو۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، وہاں سے درندے چلے یہاں تک کہ چونٹیوں نے بھی اپنی بلوں کو خالی کر دیا۔ صحابہ جا رہے ہیں، راستے میں دریا آ گیا، ساتھیوں نے اپنے امیر کو دیکھا اور پوچھا، تو افسر نے اپنے ساتھیوں پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی اور کہنے لگے کہ چلو سمندر کے اوپر اپنی سواریوں کو ڈال دو۔ تاریخ گواہ ہے، بغیر کشتیوں کے انہوں نے پانی پر اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ دریا سے پار ہو گئے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج ہمارے پاس تقویٰ نام کی کوئی چیز نہ ہو، پھر بھی اللہ کی مدد کیسے آ سکتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تم کالے ہو یا گورے ہو، تم حسین ہو یا قبیح ہو، تم طویل ہو یا قصیر ہو، تم شہری ہو یا دیہاتی ہو، تم نکتے ہو یا سیدھی ناک کے ہو، لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارے مال کو بھی اللہ نہیں دیکھتے، تم امیر ہو یا غریب، تم صاحب جائیداد ہو یا خالی، تم عہدیدار ہو یا غربت زدہ، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت کتنی ہے، تمہارے دلوں میں دین کی کتنی فکر ہے، تمہارے دلوں میں آخرت کی فکر کتنی ہے۔ بل ينظر الى قلوبکم، ایک حدیث میں فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو تمہارے جسم میں، تمہاری باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ بگڑ جائے، اس میں انانیت آ جائے، اس میں حسد آ جائے، اس میں تکبر آ جائے، اس میں نافرمانی اور معصیت کی نجاست آ جائے اور اس کا ایمان کمزور ہو جائے،
وہ بگڑ جائے اس طریقے سے، تو آپ نے فرمایا کہ فسد الجسد کلو، پورا جسم بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، سنو سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، دل۔ اللہ دلوں کو، اور آگے فرمایا وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، تمہارے کردار کو دیکھتے ہیں، تمہارا کردار کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی تو بن گیا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ان حالات میں جو حالات اس وقت، چاہے اجتماعی حالات ہو یا انفرادی حالات ہو، ہر حال میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنے کا ہے۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو اللہ کی مدد کے انشاءاللہ مستحق ہو جائے، لیکن اپنی زندگی میں مجھے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ہمت۔ کیا ہونا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے؟ سب سے پہلی چیز ہمت ہے۔ اگر ہم ہمت کریں گے گناہوں کو چھوڑنے کی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے۔ اس کے لیے پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ میری زندگی میں گناہ ہے، نافرمانی ہے، بے دینی ہے، تو میں ہمت کروں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کروں۔ اور دعا بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ بے دینی کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تم ایسی دعا کرو جیسی دعا تمہارے اگر گردے فیل ہو جائیں تو اس وقت تمہاری دعا کی کیفیت کیا ہوتی؟ تمہیں کینسر ہو جائے تو اس وقت تم کیسے اللہ کے سامنے روتے ہو؟ تم اگر کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ تو اس وقت کیسے اللہ کے سامنے روتے ہو؟ اس سے کہیں زیادہ اپنی بے دینی پر اور اپنے گناہوں کے چھوڑنے پر اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو، اے اللہ کمزور جسم والا، کمزور بدن والا، کمزور ایمان والا، کمزور یقین والا، گناہوں کو چھوڑنے کی میرے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور آپ نے ہماری توبہ قبول نہ کی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا کبھی ہم اس طرح اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں؟ کاروبار نہ چلے، مسجدوں میں اعلان، خیر و برکت نہ ہو تو روحانی علاج، دنیا بھر کی فکریں، لیکن میری اپنی زندگی آخرت کی فکر سے، خبر کی یاد سے خالی ہے، نمازوں سے خالی ہے، گناہوں کی نجاست سے بھری ہوئی ہے، لیکن میں کبھی اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتا نہیں ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک عجیب و غریب واقعہ نصوح نامی ایک آدمی کا لکھا ہے، جو کسی زمانے میں ایک بادشاہ کے محل میں بیگمات کے ساتھ عورت بن کر
رہتا تھا اور بیگمات کی عورتوں کی مالش کیا کرتا تھا، اور پورے محل کی بیگمات اس سے خوش تھی، اس لیے کہ مرد جب کسی عورت کی مالش کرے گا تو کتنی محبت سے کرے گا اور وہ کتنی زبردست مالش ہوگی۔ ساری بیگمات خوش ہیں، یہ مالش کرنے والی عورت بڑی محنتی ہے۔ یہ وہ گناہ کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ جنگل میں جا کر اللہ کے سامنے روتا بھی تھا، یا اللہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، اگر پکڑا گیا دنیا کے اندر میری خیر نہیں، بادشاہ تو مجھے مار کے سولی پہ لٹکا کے کتوں سے میری لاش نچوا دے گا، اور اگر یہاں نہیں پکڑا گیا تو کل مجھے آپ کے سامنے ضرور حاضر ہونا ہے۔ مجھے آپ اس گناہ سے بچنے کی ہمت دیجئے اور گناہوں سے، اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دیجئے۔ جنگل میں راستے سے ایک ولی کا گزر ہوا، اس نے اس ولی سے دعا کی درخواست کی کہ حضرت آپ دعا کیجئے میرے لیے، اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی ہمت دے دے۔ آج ہم بزرگوں سے کیا دعا کرواتے ہیں؟ دعا کیجئے حضرت ذرا دکان اچھی چلیں دے، کاروبار ہو جان دے، لیکن کیا کبھی ہم یہ دعا کرواتے ہیں؟ دعا کیجئے حضرت میری بے دینی ختم ہو جائے، اللہ مجھے دیندار بنا دے، اللہ مجھے نمازی پرہیزگار بنا دے۔ ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے، نہ بزرگوں سے کرواتے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن یہ ہوا بادشاہ کے محل میں کوئی قیمتی ہار چوری ہو گیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ پوری عورتوں کی چیکنگ کی جائے، اور وہ بھی کپڑے اتار کر۔ محل میں کام کرنے والی ساری رہنے والی عورتیں لائن میں کھڑی ہوئی ہیں، اور دوسری عورتیں ان کو چیک کر رہی ہیں۔ انہی بیگمات میں اس کا نمبر بھی آ گیا، 2-4 عورتیں باقی تھی۔ اب اس کو فکر ہوئی آج تو میرا راز کھل جائے گا اور میری خیر نہیں آج۔ وہی ٹھہرے ٹھہرے دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میں نے یقیناً گناہ کیا ہے، گنہگار ہوں، میں نالائق ہوں، میں نے نالائقہ کا کام کیا ہے، اور آپ تو بہت بڑے لائق ہیں، آپ اپنے لائق جو کام ہیں وہ کیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے۔ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو آج کے بعد یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور زندگی بھر آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ اللہ نے اس کی دعا اس وقت قبول فرما لی۔ اچانک وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا، اور اتنے میں ادھر ہار بھی مل گیا اور اس کا نمبر بھی نہیں آیا۔ تو علماء اکرام اہل اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے توبہ و استغفار، پھر دعا، پھر تقوی والی زندگی، اللہ سے ڈرنے والی زندگی۔ یہ زندگی ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ پھر چوتھی چیز ہے، وہ ہے نمازوں کا اہتمام۔ ہماری مسجدیں نمازوں سے آباد ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اتنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں۔ پوری زندگی کے مسائل کا حل نماز میں ہے، چاہے جادو ہو، چاہے اثرات ہو، چاہے آسیب ہو، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، چاہے دکان نہ چلتی ہو، چاہے بچے نافرمان ہو چکے ہوں، بیوی نافرمان ہو چکی ہو، چاہے کسی مقدمے میں پھنسے ہوں،
کھیت میں کھیتی صحیح نہ ہو رہی ہو، کارخانے صحیح نہ چل رہے ہوں، سارے مسائل کا حل نماز کے اندر ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔